اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. My dear viewers, students and listeners, I say you welcome in the series of my lectures. Our today's topic has been taken from the Pakistan Penal Code 1860, the offences relating to marriage, where the today's substantive topic is cohabitation. Let's see the introduction of the cohabitation. Cohabitation caused by a man deceitfully inducing a woman to believe of a lawful marriage. cohabitation سے مراد ہم بستری یا ہم خوابی تعبیر کی جاتی ہے. تو کوئی شخص، کوئی مرد، کوئی انسان کسی عورت کو جو کہ اس کی منکوحہ نہ ہو، اس کی بیوی نہ ہو، اس سے نکاح شدہ نہ ہو، کو دھوکہ دڑی سے، فریب سے، چال بازی سے، with fraudulent intention, with criminal intention, makes the sexual intercourse with her and giving her a belief that she is the lawfully wedded wife of that woman, it means this man has committed the offense of the cohabitation. cohabitation ہم خوابی یا ہم بستری کو کہتے ہیں، جس میں کہ ایک مرد ایک عورت کے ساتھ جنسی ملاپ یا جنسی تعلقات کرتا ہے اور اس عورت کو یہ یقین دہانی کرا دیتا ہے کہ تم قانونی طور پر اس شخص کی جو اس کے ساتھ سیکشول انٹرکورس کر رہا ہے، جنسی ملاپ کر رہا ہے، کی منکوحہ ہو یا شادی شدہ یا نکاح شدہ بیوی ہو. Relevant provision, section 493A of the Pakistan Penal Code deals with the offense of deceitful inducement of a woman for marriage. 493A اس جرم کو بیان کرتا ہے کہ جہاں پر ایک شخص کسی عورت کو دھوکہ دہی سے آمادہ کر لے تاکہ وہ اس کے ساتھ شادی کرے. Essential elements of the section: every man includes all those member of society who are involved in above mentioned crime. جب آپ سیکشن کا مطالعہ کریں گے 493A کا تو وہاں پر آپ کو لفظ نظر آئے گا ایوری مین. تو ایوری مین سے مراد ہر وہ شخص، ہر وہ مرد، ہر وہ آدمی ہوگا اس معاشرے کا جو کہ کوہیبیٹیشن کا جرم کرنے میں شامل ہوگا، یا جس نے کوہیبیٹیشن کا جرم کر رکھا ہوگا، یا جو کوہیبیٹیشن کا جرم کرے گا، یا کوہیبیٹیشن کا جرم کرنے کا ارتکاب کرے گا. ڈیسیٹفل ود دا fraudulent اور ڈیسیونگ انٹینشن، جہاں پر مجرمانہ نیت اور ارادہ ہو، جہاں پر فریب کا ارادہ ہو، جہاں پر دھوکے کا ارادہ ہو، تو ایسی صورت کو ڈیسیٹفل انٹینشن کہا جائے گا. اینی وومن، all those women who become the victim of the deceitful cohabitation. ہر وہ عورت، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نیچے میں نے لائن لگائی ہوئی ہے، اس فریز کو میں نے انڈر لائن کر دیا ہے اس لیے کہ اس کے اوپر آپ کی زیادہ توجہ رہے کہ اینی وومن سے مراد ہر عورت معاشرے کی نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ مظلوم عورت ہو سکتی ہے، وہ جسے کہتے ہیں کہ شکار عورت ہو سکتی ہے جس کے ساتھ یہ کوہیبیٹیشن کا جرم ہو چکا ہو. ناٹ lawfully married کا مطلب یہ ہے کہ where the woman is not legally wedded wife of the man، کیونکہ یہاں پر ایک مرد ایک عورت کو دھوکہ دہی سے اپنے بستر کی زینت بنانا چاہتا ہے، ایک فریب کی نیت سے، ایک دھوکے کی نیت سے کسی عورت کے ساتھ سیکشول انٹرکورس کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ اپنے جنسی روابط قائم کرنا چاہتا ہے، جس کی کہ اس کو مذہب میں، قانون میں، معاشرے میں اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ ایک مرد اسی عورت کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے جو اس کی منکوحہ ہو، جو اس کی ویڈڈ وائف ہو، ادروائز نہیں کر سکتا. تو یہاں پر چونکہ وہ عورت اس کی ویڈڈ وائف نہیں ہوتی تو لہٰذا وہ وکٹم بن چکی ہوتی ہے.
اور چونکہ وہ اس کے ساتھ قانونی طور پر نکاح شدہ نہیں ہوتی، اس لیے وہ اس کے ساتھ باقاعدگی سے انٹرکورس نہیں کر سکتا۔ مزید اس کے ایلیمنٹس کو دیکھتے ہیں۔ پرپز آف دا lawful wedding having the conjugal rights and production of the legitimate offsprings۔ انسان کے لیے زندہ رہنے کے لیے جس طرح سے خوراک ضروری ہے، اسی طرح بایولوجیکل ایکسپرٹس اور میڈیکل ایکسپرٹس اس بات کو بھی بیان کرتے ہیں کہ مینٹیننگ دی سیکچول انٹرکورس فرام دا مین ود اے وومن اور فرام اے وومن ود اے مین آر نیسیسری۔ یہ خالق نے مخلوق میں جذبہ رکھا ہے، اور یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ ایک مرد کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے اپنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے، اپنی جنسی خواہش کی تعمیل کے لیے، لیکن اس کے لیے ایک پلیٹ فارم دے دیا گیا ہے۔ تو کانجوگل رائٹس کی، حقوق ازدواج کی جو مینٹیننس ہوتی ہے، حقوق زناشوئی جسے کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے ویڈڈ وائف کا یا ویڈڈ کپل کا ہونا ضروری ہے۔ ہر مذہب، ہر تہذیب، ہر معاشرے میں کسی نہ کسی طریقے سے مرد اور عورت کو کنفائن کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے ایک رشتے میں، تاکہ مینٹیننس آف دی کانجوگل رائٹس بھی ہوتی رہے، حقوق زناشوئی بھی ہوتے رہیں، ہر مرد اور ہر عورت اپنے جو جنسی خواہشات ہیں ان کی تکمیل بھی کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ جو نسل بڑھے، معاشرہ بڑھے، تو وہ جائز اولاد سے بڑھے۔ آف سپرنگ سے مراد اولاد ہو گئی اور لیجیٹیمیٹ جائز، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جائز اولاد پیدا کی جائے، جائز اولاد سے نسل کشی کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے میں بگاڑ نہ ہو، معاشرے میں کسی قسم کا عدم توازن پیدا نہ ہو۔ میکنگ بلیو where the man brings deceitful such reasons to believe to a woman about whom she becomes sure that she is the lawful wedded wife of this man and perform intercourse with him۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کسی بھی راہ چلتی عورت کو دعوت دے گا یا اس کو کسی طریقے سے آمادہ کر لے گا اپنے ساتھ سیکچول انٹرکورس کرنے کے لیے، بلکہ وہ باقاعدہ سے اس عورت کو ریزنز دے گا، اس عورت کو عقلی دلائل دے گا کہ تم یا وہ عورت اس شخص کی باقاعدہ سے منکوحہ رہی ہے یا شادی شدہ بیوی ہے، اور درمیان میں عرصہ دراز گزر گیا، ملاقات نہیں ہوئی، اور اب یہ وہی شخص ہے جو کہ اس کا شوہر تھا، جو کہ اصل میں نہیں ہے۔ ڈیفینیشن where a man for the satisfaction of his sexual need traps a stranger woman and assure her that she is his legal wife and performs sexual intercourse with her is a crime which comes under the definition of section 493 APPC۔ یہ وہی سچویشن ہے جو بھی میں نے آپ کو بتائی کہ جہاں پر کوئی شخص اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے کسی عام عورت کو آمادہ کر لیتا ہے جو کہ اس کی قانوناً یا شرعاً یا معاشرتاً ویڈڈ وائف نہیں ہوتی۔ بالخصوص یہ قانون پاکستانیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ہے یہاں پر۔ تو نکاح کی صورت، نکاح کی شرط ضروری ہے، تو کوئی شخص بغیر نکاح کے کسی عورت کو یہ یقین دہانی کروا دے کہ وہ اس شخص کی منکوحہ ہے، شادی شدہ بیوی ہے، اور اس کے ساتھ وہ اپنی خواہش کی تکمیل کر لے، تو ایسا شخص پھر 493A میں جرم کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ پنشمنٹ فار دا کوہیبیٹیشن، جو کوئی جرم کرے گا اس کو سزا ضرور ملے گی۔ whoever commits the cohabitation shall be punished with the rigorous imprisonment for a term which may extend to 25 years and shall also be liable to fine۔ چونکہ آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا جرم ہے تو اس لیے اس کی سزا بھی قید سخت ہے، اور جس کی میعاد 25 سال تک ہو سکتی ہے، اور نہ صرف 25 سال تک قید ہو سکتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ضرور جرمانے کی سزا بھی دی جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ اس لیکچر کے بعد جب آپ اب کوہیبیٹیشن پڑھیں گے تو آپ کو اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اگر لیکچر اچھا لگا تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ جو ساتھی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پریس رکھیں، کیونکہ اس چینل پر بہت ساری لیگل ویڈیوز آلریڈی موجود ہیں، لیگل ٹاپکس کے بارے میں، اسپیسیفکلی BS لاء کے کورس کے بارے میں، اور کچھ جنرل انفارمیشن کے لیے حوالے سے بھی، اور بہت ساری ویڈیوز پہ انشاءاللہ کام جاری ہے، وہ جلد آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک میں دوبارہ ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ والسلام۔